السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وفی روایت او علمہ، وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء، ائمہ، حفاظ، قراء، عمائدین اور ذمہ داران قوم، بہت ہی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، خاص طور سے وہ چند طلباء جن کی دستار آج ہونی ہے۔ آج اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے ان ماؤں کو جنہوں نے ان بچوں کو جنم دیا ہے، خدا کرے وہ سب حیات ہوں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ خاص طور سے ان بچوں کے باپ کو خدا کرے وہ حیات ہوں، اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس، آج کا یہ دن خاص طور سے اس ماں کے لیے جس نے ان بچوں کو جنم دیا ہے، اور ان باپ کے لیے، ان باپوں کے لیے جنہوں نے ان بچوں کو پالا ہے اور مدرسے کے حوالے کیا ہے۔ ہم دل کے عطا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور ان بزرگوں کی طرف سے اس ماں کو اور اس باپ کو سلام کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دل کے عطا گہرائی سے اس ماں کو بار بار خدا کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ماں کو، اس ماں نے کو جنم دیا ہے، اللہ اس ماں نے جتنے قطرے دودھ کے پلائے ہوں، مقبول شہیدوں کے خون کا اجر عطا فرما اس ماں کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اس باپ کو جس نے نوالا بنا کر، دانا دانا کما کرنے والا بنا کر ان بچوں کو کھلایا ہے، اللہ ان باپوں کو مقبول صدقے کا اجر عطا فرمائے۔ سلام ہے اس استاذ کو جس استاذ نے ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک مد، ایک ایک اخفاء، ایک ایک گنہ پر ٹوک کر ان بچوں کو آج یہ موقع عنایت کیا کہ آج ان کی دستار ہوگی۔ مبارکبادی کے قابل ہیں وہ ذمہ داران، وہ اساتذہ، وہ معاونین، مخلصین، مدرسے کے تمام بھی خواہ جنہوں نے کسی بھی طرح اس میں حصہ لیا ہے۔ ہم سب لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ آج اس مجلس میں موجود ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء رحمت العالم، سید الاولین والمرسلین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور افضل خدا کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو یا قرآن پڑھا رہا ہو۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ رسپیکٹ کا مستحق، عزت کا مستحق اشراف امتی حملت القرآن وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ باعزت وہ لوگ ہیں جو حامل قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں، قرآن سے کسی طرح بھی وابستہ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جب راتوں کو دنیا سوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر خدا کی بارگاہ کو کھٹکھٹاتے ہیں اور دنیا کے لیے کامیابی کی، رہبری کی
اور امت پر رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ اصحاب اللیل ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، اور ان میں بھی بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے جو حامل قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ روئے زمین اللہ رب العزت والجلال نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا ہے، اور یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا میں رہنے والے ایک ایک انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کے دو نام ہیں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کے یوں تو صفاتی نام بہت ہیں، لیکن قرآن کے دو ذاتی نام ہیں۔ پہلا نام ہے قرآن اور دوسرا نام ہے کتاب۔ پہلا نام ہے قرآن اور دوسرا نام ہے کتاب۔ اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مطلب ہے جو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، رات کو پڑھا جائے، دن کو پڑھا جائے، جو نماز میں پڑھا جائے، جو تلاوت میں پڑھا جائے، جو مرنے میں پڑھا جائے، زندگی میں پڑھا جائے، بوڑھا پڑھے، جوان پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، اور جو جتنا پڑھے اس کو ایسا لگے کہ میں نے کم پڑھا ہے۔ یہ قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل یہ قرآن، 30 پارے کا یہ قرآن، موٹا قرآن، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا میں انبیاء کو بھیجا اور ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ زندہ ہو جائے، جس کی آنکھیں پیدائشی خراب ہیں ٹھیک ہو جائیں، کوڑ جیسا مرض درست ہو جائے۔ یہ معجزہ دیا گیا انبیاء کو۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایسا معجزہ دیا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، لاٹھی ڈالی تو سانپ بن گیا۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا، ایسا معجزہ دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس ملک کی ساری لکڑی آگ میں ڈال دی گئی، لیکن ڈالا گیا تو آگ گلے گلزار بن گئی۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے راستہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، معجزے سب انبیاء کو دیے گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء، سب نبیوں کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا معجزہ دیا گیا کہ آپ کی چال معجزہ، آپ کے بال معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرے تو جان تو ٹکڑے ہو جائے، آپ معراج میں جائیں تو اس نظام کائنات روک دیا جائے، سورج تھم جائے، رات رک جائے، سارا نظام کائنات رک جائے۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ اپنے انگلیوں کو پانی میں رکھ دیں تو 700 صحابہ، 1300 صحابہ، 1400 صحابہ کے لیے پانی آپ کی انگلیوں سے چشمہ اور پانی جاری ہو جائے، ہزاروں صحابہ پانی پی لیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے دیے گئے، سب انبیاء کو معجزے دیے گئے۔ میرے بھائیوں، انبیاء جب گئے دنیا سے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بے شمار، لیکن آپ دنیا سے گئے تو آپ کے معجزے بھی آپ کے ساتھ پردہ کر گئے۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، یہ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ دائمی ہے، آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اور آپ کی نبوت کا چرچا محشر میں بھی ہوگا، آپ کی نبوت کا چرچا جنت میں بھی ہوگا۔ تو جو آپ کو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، وہ معجزہ محشر میں بھی کام آئے گا، وہ معجزہ جنت میں بھی پڑھا جائے گا۔ وہ معجزہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور اس کے دو نام ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے کتاب۔ قرآن جو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اتنا پڑھا جائے کہ اس روئے زمین پر نہ کوئی پہلے آسمانی کتاب پڑھی گئی، نہ بعد میں پڑھی جائے گی، نہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر کے ساتھ قرآن باقی رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا نے قرآن کے نسخوں کو جلایا،
دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا۔ روس نے اپنے ملک میں پابندی لگا دی کہ قرآن جو پڑھے گا وہ جیل کی سلاخوں میں جائے گا، لیکن قرآن ہر سینے میں محفوظ تھا، ہر سینے میں محفوظ تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے حفاظت کا ایک طریقہ وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ معجزہ ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا، لیکن اس حفاظت کے جس ماں کی بے اولاد کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس معجزے کی برکات اس ماں کو بھی ملیں گی۔ اس معجزے کی حفاظت اپنے سینے میں محفوظ کر کے جس باپ نے کیا ہے، اس باپ کو بھی اعزاز ملے گا، اس باپ کو بھی عزت ملے گی۔ جس استاد نے، جن جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ ان سب کو عزت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس کی یہ خوبی ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ بات دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے، اور ہماری روز آنکھوں کی یہ دیکھی چیز ہے کہ قرآن پڑھنے والے یہ بچے جو آج حافظ ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے بچے، یہ وہ بچے ہیں جو سماج کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو ناشتے میں بادام نہیں ملتا، جن کو کھانے میں پھل نہیں ملتا، جن کو پہننے کے لیے اونچے کپڑے اور اچھے کپڑے نہیں ملتے۔ یہ وہ بچے ہیں جو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی دولت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب حفاظت کی باری آئی غار ثور میں تو اللہ نے مکڑی کے جالوں سے حفاظت کرائی، اور دنیا کو یہ بتایا کہ جب اللہ حفاظت کرانے پہ آئے گا تو اپنی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت مکڑی کے جالوں سے رب نے کرایا۔ جس دور میں قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ کوشش اور محنت ہے، میرے بھائیوں، اس زمانے سے لے کے اس زمانے پہلے بھی اور آج بھی اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہ معصوم بچہ جس کو یہ نہیں معلوم، اس کو یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، اپنے محلے میں غائب ہو جائے تو گھر تک نہ پہنچ پائے، اتنا چھوٹا، اتنا معصوم بچہ۔ ہارون رشید کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا، اور اس 7 سال کا بچہ، باپ نے کہا یہ حافظ قرآن ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس سے کہو کہ قرآن سنائے۔ اس نے کہا ابو پہلے مجھے گڑ دلا دو، مجھے پہلے چاکلیٹ دلا دو۔ پہلے تو چاکلیٹ نہیں چلتا تھا، گڑ ہی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ بچہ جو معصوم ہے، جو کچھ نہیں جانتا ہے، قرآن رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بچے حفظ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، دنیا میں جتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ 100% ان کی نیت درست اور صحیح ہے۔ مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ اونچے درجات، عربی درجات کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ بچے کی نیت میں یا ماں باپ کی نیت میں کچھ کھوٹ ہو جائے، لیکن دنیا کی ہر ماں، دنیا کا ہر باپ اپنے بچے کو قرآن اس لیے پڑھاتا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کی یہ دعائیں اور قرآن کی یہ تعلیم مجھے سرخروئی دے دے، میرا بچہ قرآن پڑھ کے بخشے، مجھے اشارے ثواب کر دے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن مجھے عزت کا تاج مل جائے۔ مولانا نعمانی فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر باپ، دنیا کی ہر ماں کی نیت خالص ہے، کوئی کھوٹ اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ نیت اس بچے نے نہیں کی ہے، یہ تو معصوم ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ قرآن مقدس کی حفظ کرنے والے
معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جن نسلوں کو اللہ نے منتخب کیا، جن استادوں کو اللہ نے منتخب کیا، جس سینے کو اللہ نے منتخب کیا، وہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ دوسرا طریقہ حفاظت کا ہے کہ قرآن ایسا کلام ہے جو کاغذ پہ لکھا جائے گا، تختیوں پہ لکھا جائے گا، نون والقلم وما یسطرون، قرآن لکھا جائے گا فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون۔ قرآن محفوظ رہے گا، اور آپ کی شکل میں بھی اور حفظ کے شکل میں بھی، لیکن اصل حفاظت اس کی قرآن کی سینوں سے کی جائے گی۔ اللہ رب العزت و جلال نے ان بچوں کو منتخب کیا۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے۔ ایک ٹھیلا چلانے والا، ایک رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، ایک اعلیٰ قسم کی تجارت کرنے والا، مسند پر حکومت کرنے والا، یہ سب لوگ، کوئی مسند پر حکومت کرتا ہے بیٹھ کر، اس کا بچہ بھی ہوگا، کوئی تاج تجارت کرتا ہے، اس کا بچہ بھی ہوگا، ایک ٹھیلے والا جو ٹھیلا چلاتا ہے، اس کا بچہ بھی ہوگا۔ محشر کا میدان ہوگا، ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اور محشر میں ان ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ احسن ضوئه من ضوء الشمس والقمر، یہ تاج یوم القیامہ، سر پہ تاج رکھا جائے گا، اور یہ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا بڑا اعزاز کیا نفسی نفسی کا عالم ہے، ان کے سروں پہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جب مادیت کے دور میں دنیا بھاگ رہی تھی تو اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے معصوم پیارے نونہالوں کو حفاظت قرآن کے لیے، حفظ قرآن کے لیے ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ پریوار، خوش نصیب ہے وہ خاندان جس کے بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے۔ اللہ رب العزت و جلال ہمیں بھی اولاد عطا کر دے، ہمیں وہ نسلیں عطا کر دے جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، جو سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیں۔ میرے بھائی، اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے یہ اکابر، یہ ہمارے علماء قطعاً کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو آپ اسکول کالج نہ پڑھائیں، لیکن ہاں، مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فریضہ ہے، ان ماں باپ کے لیے جن کے بچوں نے تکمیل کی ہے آج قرآن کے حفظ کی، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ ان کے جو بچے اور بچیاں، ان کی جو نسلیں دنیا میں ہیں، سب سے پہلے ان کو دین سکھائیں، دین بتائیں، دین بتائیں، دین سکھائیں۔ اشراف امتی حملت القرآن، قرآن جس کے سینے میں ہوگا اس سے زیادہ باعزت دنیا میں کوئی نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ ایک بات اپنے ان عزیزوں سے، اگر وہ بڑے سمجھدار ہیں، جس کو اللہ نے قرآن دے دیا، دین کی عظمت اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے قبول کر لیا، اللہ ارشاد فرماتا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر کے مت دیکھو، دنیا کی چکا چوند کی طرف، دنیا کی دولت اور خوشحالی کی طرف، مرغزاروں کی طرف، پارکوں کی طرف، دنیا کی تمام چمچماتی ہوئی دنیا جو ہے، اس کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، اس لیے کہ جو تمہارے سینے میں قرآن ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی ہے۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت و جلال نے حفاظت قرآن کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ایک مدرسے میں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس تھی، یہ عاجز ادھر سے گزر رہا تھا، اصرار کیا کہ 10 منٹ کے لیے رک جاؤ، تو میں چلا گیا۔ 4-5 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس میں ایک بچہ بہت چھوٹا سا تھا، میرے خیال میں 8-9 سال کی عمر ہو۔ بچوں نے باری باری قرآن کی تکمیل کی۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ایک غریب مسلمان بیساکھی سے بہت ہی میلے کپڑے پہن کر وہ آیا، ان لوگوں نے اس کو بغل میں بٹھایا۔ پیچھے دیکھا کہ خاتون ہے جو نقاب میں ہے اور بہت ہی غریب قسم کی اس کی فیملی لگ رہی ہے۔ آخری بچہ تھا وہ، اس کی تکمیل کے جب نمبر آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو بیساکھی میں غریب مسلمان آیا تھا، وہ بچہ جب پڑھنے لگا تو باپ رونے لگا۔ تو ہم نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مدرسے والوں نے کہا کہ یہ ہمارے کسی شہر کے ایک محلے کا شخص ہے، یہ کسی حادثے میں اس کے پیر کٹ گئے، یہ پیاز کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ آج تکمیل حفظ کے موقع پر ہم نے سب کے ماں باپ کو بلاوا دیا تھا، کوئی نہیں آیا، یہ آیا ہے۔ اور جس بچے نے ابھی قاری سدیس امام حرم کی لہجے میں قرآن پڑھ کر تکمیل قرآن کیا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ آپ یقین فرمائیے، میرے خیال میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو وہاں موجود رونے لگا۔ اللہ تیری عجیب شان، تو بڑی شان والا، تو بڑی شان والا، اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن باقی رہے گا جب تک میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ستارہ چمکے گا، اور اس وقت چمکے گا جب تک کہ چاند نکلے گا، سورج چمکے گا، ستارے چمکیں گے، اور جس دن قرآن دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑیں گے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ دریا آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں آپ اور ہم اس مجلس میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں فکر دے دے، ہمیں ہمت دے دے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو صبح اور شام، اگر آپ اسکول میں بھیجتے، ہر وہ ماں، ہر وہ باپ اگر اپنی اولاد کو کھانا نہ کھلائے، دودھ نہ پلائے، دوا نہ دلائے، اور اولاد مر جائے، خدا کی بارگاہ میں حشر کے دن میری چھپا ماجرا کچھ نہ کچھ تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اپنی اولاد کو ہم نے دین نہیں سکھایا، دین نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، تو خدا کی بارگاہ میں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہماری نسل، ہماری اولادیں اپنے ذمہ داروں کے، اپنے سرپرستوں کے بارے میں کیا کہیں گی؟ قرآن کہتا ہے یہ کہیں گی نسلیں، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو بڑوں کا کہا مانا، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، ایسی تعلیم دلائی کہ میرا ایمان چلا گیا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، خدایا اگر ہم بھٹکے ہیں تو ہمارے بھٹکانے میں ہمارے سرپرستوں کا، ہمارے بڑوں کا پورا کردار ہے، اس لیے ان کو بھی سزا دی جائے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ انہیں سزا بھی دیجئے، انہیں لعنت کیجئے، ان کو ملعون بنائیے، اور ہمیں موقع دیجئے تحت نجعلها تحت اقدامنا، کہ آج ہم ان کو اپنے سامنے ذلیل کریں اور ان کی ذلت کو ہم دیکھیں۔ میرے بھائیوں، دوسری اور آخری بات، دنیا میں یہ بتایا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جائے گا کہ قرآن عظیم الشان جو ہدایت کے لیے اترا ہے، جو رحمت کے لیے اترا ہے،
جو اس روئے زمین پر اڑنے والے پرندوں کے لیے، چرنے والے جانوروں کے لیے، بہتے ہوئے پانی میں رہنے والی مچھلیوں کے لیے، اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے قرآن رحمت بن کے اترا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دنیا میں انسانوں کے لیے کہے گا کہ اس روئے زمین پر رہنے کا حق انہیں ہے جو کلمہ پڑھیں گے۔ یہ غلط فہمی پہلے بھی تھی۔ قرآن کے حوالے سے ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، انسان کوئی بھی ہو اس سے میٹھے بول بولو، انسان کوئی بھی ہو اس سے سچے بول بولو، انسان کوئی بھی ہو ناحق اس کا قتل نہ ہو، انسان کوئی بھی ہو اس کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن کو مانے گا وہ خدا کے یہاں اللہ رب العزت والجلال کا عزت پائے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، قرآن کو حفظ کرنے کے بعد، قرآن کو جاننے کے بعد دنیا کو بتانا چاہیے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت کی بات ہے، جس میں محبت کی بات ہے، جو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ قرآن کی تعلیم ہے اگر کسی ایک انسان کا خون ناحق ہو گیا اور دنیا خاموش رہی تو اللہ فرماتا ہے تم کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک انسان کا خون ناحق کیوں ہوا، اور سارے لوگوں نے ایک انسان کی جان بچا لی۔ قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو قرآن سے جڑے گا وہ باقی رہے گا، جو قرآن سے دور ہوگا وہ چھوٹ جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، شرط اور لازم یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور یہ یاد رکھیں اللہ کی رسی نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، اللہ کی رسی نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی۔ افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ اللہ ان باتوں کو قبول فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک قرآن سے ہمارا رشتہ باقی رکھے، اس ادارے کو قبول فرمائے، اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔